رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کرم نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے، اس کی سعادت پر نور پر کیف گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کے اندر ناظرین کرام، آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد عمران صاحب، اور دوسرے میرے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب کو تشریف فرما ہے۔ میں ان دونوں مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں کہ آپ نے ان پر نور پر کیف لمحوں میں وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر گناہ، جرم، خطائیں سرزاد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خاص کرم کیا ہے۔ اگر پہلی امتوں کی بات کی جائے تو پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر وہ گناہ کا خیال بھی دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کی سزا بھی ملتی تھی۔ بعض اوقات گناہ کیا ہے، جرم ہوا ہے تو اس کی سزا کیا ملتی تھی؟ چہرے تبدیل ہو جاتے تھے، دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا یا پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے۔ پھر مذہبی تہوار آتے تھے۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، گوشت ہم سارا گھروں کے اندر لے جاتے ہیں، غریب و مسکینوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کا گوشت ویسے کہ جانور کا گوشت ویسے کہ ویسا پڑا رہتا۔ ذرا وہ تصور کریں کہ انسان کے اوپر کیا اس کے اثرات پڑتے ہوں گے کہ جب انسان کے سامنے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ مجرم ہے، یہ خطا کار ہے۔ آج ہم جرم کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آج پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کی کیفیت کیا تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تو سزا کیا مل رہی ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، توبہ تب تمہاری قبول ہوگی۔ لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ناظرین کرام، اگر ہم آج دنیا میں کچھ بے شمار نظریات ہیں لوگوں کے، اپنے ہر ایک کی اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن آؤ کریم آقا علیہ السلام کے غلام بن کر زندگی گزارو کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مل رہا ہے۔ کہ ہم گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جرموں کے بعد پھر بھی ہمارے لیے اللہ نے دروازہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے۔ بلکہ حضرت صاحب ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ امت مصطفیٰ پر کتنا کرم ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے جس کا انسان نے ارادہ کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور اس کے علاوہ فرمایا اس سے بھی دگنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ اگر انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کیا نہیں ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر بھی بندے کے نامہ اعمال کے اندر کامل نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر وہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو ایک گناہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پھر پہلی امتوں کے اندر تھا کہ اتنا عرصہ پہلے توبہ کریں گے تو ان کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ کیوں نہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں؟ کیوں نہ ہم آقا علیہ السلام کے نعلین پاک پر اپنی جانوں کی قربان کر دے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا محبوب اگر آپ کا امتی اس کی سانس اٹک رہی ہو، گلے سے گھڑ گھڑاہٹ کی آواز نکل رہی ہو،
زبان سے بولنے کے قابل نہ ہو، صرف آنکھوں کے ساتھ وہ ندامت کا اظہار کر دے، میں رب ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ یارو یہ سب کو کرم ہوا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ان سے کچھ طبی مشورے لیں گے، اس کے بعد علامہ صاحب تشریف فرمائے، توبہ کے بارے میں ان سے گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ڈاکٹر عمران صاحب، ہم ان سے رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر، کیونکہ بعض اوقات موسم گرمی کا ہے، انسان بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لیتا ہے، گرم چیزیں بھی یوز کر لیتے ہیں، سموسے پکوڑوں کا موسم ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب اس موسم کے اندر، خصوصی طور پر رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر، جب انسان سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے، سارا دن کا پیاسا ہوتا ہے، انسان کا معدہ خالی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے، کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے، کس کے ساتھ ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت پر جو ہے وہ برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سٹی 55 چینل کی انتظامیہ اور سٹی 55 چینل کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک مذہبی جو انفارمیشن، ہر بندے کی آج کل توجہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور قاری صاحب نے پہلے بتایا کہ گیموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو پروفیسر صاحب اور مفتی حضرات میں ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پہ سٹی 55 چینل والوں نے جو اہتمام کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رمضان میں کس طرح کی خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ تو میڈیکل ویو کے مطابق ہر انسان کو ایک دن میں 3000 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3000 کیلوریز، جو محنت نہیں کرتا اس کو 2500 کیلوریز، اور جو محنت تھوڑی بہت کرتا ہے اس کو 3000 کیلوریز چاہیے، اور جو زیادہ مشقت کرتا ہے اس کو 3500 کے قریب جو کیلوریز ہمیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اور ہمارے عموماً پاکستانی حضرات اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے افراد کی شرح خواندگی نہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کتنی خوراک کھائیں گے، اور ہمیں ڈائٹ کا ہی نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے، کتنی خوراک لینی ہے۔ تو خصوصاً رمضان میں ہم نے کیلوریز کس طرح پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں 187 آیات ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جو پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، جس طرح تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کی اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تو روزہ جو ہے بہتر ہے انسان کی صحت کے لیے، انسان کی طبی لحاظ سے جو ہے نا وہ یہ بہتر ہے۔ تو قاری صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں کس طرح کی خوراک کھانی چاہیے۔ تو ظاہر ہے انسان سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے، تو اس میں پکوڑوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، چٹپٹی چیزیں اور فاسٹ فوڈ جو جس میں برگر بھی شامل ہے، جس میں شوارما بھی شامل ہے، جس میں دہی بلے وغیرہ، تو اس کا استعمال اگر آپ فار ایگزامپل جو بھی خواتین حضرات جو کرتے ہیں اس کا استعمال، اگر پکوڑے زیادہ کھاتے ہیں اس سے ہمارے معدے پہ جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے معدے میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم جب ہم زیادہ تیز مسالہ دار چیزیں استعمال کریں گے، جب آئلی چیزیں استعمال کریں گے، تو معدہ جو ہے ہمارا سکڑتا اور پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک ہضم ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں استعمال کریں گے تو جو ایچ پائلوری والے مریض ہیں، جو
گیسٹرائٹس ہے جن کو جو معدے کے مریض ہیں، اگر وہ یہ سٹارٹ میں ہی اگر استعمال کریں گے، جب اس سے روزہ افطار کریں گے تو اس کی صحت پہ بہت برا اثر پڑے گا، اور معدہ جو ہے وہ جو فٹیگ کا شکار ہوگا، معدہ صحیح خوراک ہضم نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے ہماری صحت پہ جو ہے برے اثرات پیش آئیں گے، جس سے ہم جو ہے روزے کی جو فیض و برکات ہیں وہ سمیٹنے میں ہم ناکام رہیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے جو اچھی خوراک ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، پودینے کی چٹنی استعمال کرنی چاہیے، معدے کے مریض جو ہیں ان کو پودینے کی چٹنی استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ سلاد وغیرہ استعمال کرنی چاہیے۔ زیادہ دالیں جو ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، اور جب ہم زیادہ روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ ٹھنڈے مشروبات جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھنڈے مشروبات جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ جب ہم روزہ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، جب ہم ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں تو اس سے سرکولیٹری سسٹم جو ہے، نظام دوران خون جو ہے ہمارا وہ سلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نظام دوران خون کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر جو لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے پہ اثر پڑتا ہے، اور ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری بھوک جو ہے، ہمارا معدہ جو ہے وہ سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ڈاکٹر عمران مصطفی صاحب تبھی مشورے عطا فرما رہے تھے کہ کس انداز کے ساتھ کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معدہ درست رہے، ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیوں کی برکتیں نصیب ہوں، کیوں جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بے شمار مسائل انسان کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے اندر مشکل ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر مشکل ہے، نماز تراویح کے اندر مشکل ہے، اور آج ہمارے کیوں سستی کا شکار ہے کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں تو ہم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جو ہر لحاظ سے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کے اندر خلل ڈال رہا ہے۔ ہمیں نماز تراویح ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب پیٹ بھر گیا، نیند غالب آ گئی ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں ادا کر سکتے، یہ سب سے بڑا زیادہ کھانے کا نقصان ہے۔ اگر انسان ایک لمٹ کے، ایک مقدار کے اندر کھانا کھائے تو انسان کے اندر چستی آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت جو ہے اچھے انداز کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو ایسا جو ہمارا ٹاپک ہے توبہ کا، اس کے بارے میں آتے ہیں کہ اسلام اور قرآن ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے توبہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر تو ہمیں ہر ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ زیادہ ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہم سے بے شمار گناہ سرزد ہوئے ہیں، جرم ہو رہے ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے توبہ کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور کس وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توبہ کے عنوان سے آج کی یہ نشست انعقاد پذیر ہے۔ میں اس کی طرف بڑھوں، میں آپ کی بات پہ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی افطار کے حوالے سے۔ کتب احادیث میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام رمضان المبارک میں شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور نبی پاک شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے رمضان مبارک کے اندر، اس وجہ سے کہ جیسے حضرت نے بیان کیا کہ پھر ثقالت معدے پہ پیدا ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا عنصر غالب آتا ہے، عبادت میں پھر انسان کے لیے مشقت بن جاتی ہے۔ اسی بنا پہ رسول پاک شام کا کھانا نہیں کھاتے تاکہ تراویح پڑھنے میں، عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے عمل میں ہی برکت ہے اور خیر ہے، اور اسی میں طبیعت اور صحت کی بہتری ہے۔ توبہ کے بارے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہر انسان ہے، بشر ہے، اور گناہ کی قوت بھی اسی کے اندر رکھی گئی ہے، نیکی اور برائی دونوں اس کی تخلیق کے اندر رکھی گئی ہے۔ گویا مالک نے فرمایا بھی ہے کہ اگر
تم گناہ کرو گے تو میری رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ قرآن پاک میں مالک نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح توبہ کرو جس طرح نصوح نے توبہ کی، پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں بجا لاؤ۔ گناہ انسان سے ہی سرزد ہوتا ہے، یہ بشر ہے، اس کے اندر یہ رکھی گئی ہے نفسانی جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، اس کے اندر رکھی گئی جس کی بنا پہ یہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد توبہ کرنا کا اس کو اس طرح توجہ دلائے گی کہ توبہ ضرور کرو۔ نصوح کی توبہ کی طرف مالک نے توجہ دلائی، کیونکہ وقت کام ہے، اس لیے ہم سیدھا اسی بات پہ آگے ہیں کہ مالک نے جو فرمایا کہ نصوح کی توبہ کرو، جیسے نصوح نے توبہ کی، یہ نصوح کی توبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کتب حدیث کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو اس کی ملکہ کا ہار گم ہو گیا، تو اس کی ملکہ کی جو خادمیں تھیں، وہ خدمت کرنے والی خواتین تھیں، کنیزیں تھیں، ان کے اندر ایک ہیجڑا تھا جو خواتین کے روپ میں، اسی لباس میں، اسی ڈھنگ میں وہ شامل تھا، وہ ملکہ کی خدمت بجا لاتا تھا ہیجڑا، لیکن خواتین کے روپ میں وہ وہاں موجود تھا۔ اب جب ملکہ کا ہار گم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ جو محل میں جتنے خدمت کرنے والے ہیں، جو خاص خادمائیں ملکہ کی، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے اور سب کی تلاشی لی جائے۔ اب جب تلاشی کا عمل شروع ہوتا ہے، یہ جو نصوح ہوتا ہے، اب اسے مزید پریشانی یہ بن گئی کہ میں تو عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس سے ہار نکلے گا اسے زندہ چنوا دیا جائے گا۔ تو اب نصوح پریشان ہو گیا کہ اب تلاشی کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اب اگر ہار تو میرے پاس نہیں ہے، چوری میں نے نہیں کی، لیکن جو عمل میں نے کیا ہے، جو حرکت میں نے کی ہے، جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ میں عورت نہیں ہوں لیکن عورت کے روپ میں میں عورتوں میں شامل ہو کے ملکہ کے قریب ہوں، بادشاہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ رونے لگ گیا اور دل ہی دل میں اسے جب یہ اپنا احساس ہوا اپنی غلطی کا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل کا رابطہ خلوص کے ساتھ مالک کے ساتھ اس نے اپنے تار ملا لیے، رونے لگ گیا کہ مالک اگر آج تو مجھے بچا لے، اگر آج تو مجھے اس عمل سے، میری شرمندگی سے بچا لے، میں پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے کہ مولا میرا راز افشا نہ ہو جائے۔ جب اس نے سچے آنسو اپنی آنکھوں سے بہائے تو اس کی باری آنے سے پہلے ہی ہار کسی اور سے برآمد ہو چکا تھا۔ مالک کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کو تا صبح قیامت مثال بنا کے اپنی کتاب میں اس کو شامل فرما دیا اور فرمایا توبہ کرنی تو اس طرح کرنی جس طرح نصوح نے توبہ کی ہے۔ گناہ بے شک تم کرو گے لیکن توبہ اور بخشش کرنے والی میری ذات ہے۔ اور مالک نے کیا فرمایا توبہ کیسی کرنی ہے؟ توبہ ایسی کرو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا توبہ کے بعد الا من تاب، توبہ کے بعد وآمن ایمان لاؤ، وعمل صالحا نیک عمل کرو توبہ کے بعد۔ فرمایا جو لوگ ایسے کریں گے توبہ کے بعد ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ نیک عمل کریں گے اور اس توبہ پہ پکا اب یعنی ڈٹے رہیں گے، نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کل قیامت والے دن اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ پکی توبہ کا کمال ہے۔ مالک فرما رہا ہے تمہیں گناہوں پہ، حدیث پاک اللہ ایک بندے کو بلائے گا اپنی رحمت کی، اسے چھاؤں میں لے گا، چادر میں چھپائے گا، اسے گناہ دکھائے گا، یہ گناہ تو نے کیے ہیں، وہ کہے گا مالک کیے ہیں، مالک دکھاتا جائے گا، وہ اقرار کرتا جائے گا، تو ابھی اللہ اس کے چھوٹے گناہ دکھائے گا، تو اللہ فرمائے گا بندہ ڈر رہا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جو اس کے اوپر طاری ہوا ہے، آج وہ اقرار کر رہا ہے مالک کی بارگاہ میں ہاں یہ گناہ میں نے کیے ہیں، تو مالک فرمائے گا آج
فرشتوں سے فرمایا کہ اسے اس کے گناہ ایک ایک گناہ کے بدلے میں اسے ایک ایک نیکی عطا فرما دو، اسے گناہوں کے بدلے میں نیکی عطا فرما دو۔ جب رب کا کرم دیکھے گا، عطا دیکھے گا، بخشی دیکھے گا، مصطفیٰ کریم سے فرما رہے ہیں وہ پھر اور آگے بڑھے گا، مولا ابھی میرے تو اور دوسرے بڑے گناہ باقی تھے، وہ تو نے گنوائی نہیں، شمار ہی نہیں کیے۔ حضور یہ بات بیان کر کے مسکرانے لگ گئے کہ بندہ اللہ کی رحمت پہ کتنا پھر آگے بڑھتا ہے کہ چھوٹے گناہوں پہ نیکیاں دی ہیں، میرے وہ دوسرے بڑے گناہ بھی باقی ہیں، وہ بھی شمار کر۔ یہ ہے پکی توبہ، سچی توبہ کا کمال کہ مالک خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے سچی توبہ کرو گے، ڈٹ جاؤ گے، نسوح کی طرح توبہ کرو گے، پھر جو گناہ ہو چکے ہیں میں کل قیامت والے دن وہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندہ ناظرین اکرام توبہ کرتا ہے، رب ذوالجلال کی عنایات، اس کی کرم نوازیاں بندے کی شامل حال ہوتی ہیں۔ یا مشتاق صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایکسچینج کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، نہ قطار نہ انتظار اور نہ ہی آپ کو گجرانوالہ جانے کی ضرورت۔ اب آپ کے اپنے علاقے راوالی میں ویسٹرن یونین، منی گرام اور ریا کی سہولت اسکائی ایکسچینج پر موجود ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی غیر ملکی کرنسی کی بآسانی تبدیلی کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی گرام اور ویسٹرن یونین کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجنے اور منگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ اسکائی ایکسچینج کمپنی، برانچ نمبر 21، شوگر مل چوک، جی ٹی روڈ، راوالی، گجرانوالہ، کینٹ۔ فون نمبر 05538288815، 05538289115، 0309555351۔ ناظرین اکرام، میں دوبارہ آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے توبہ کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، وہ ہمیں مختلف اوقات میں مختلف قسم کے طبی مشورے جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے رمضان المبارک کے اندر جو روزے کے طبی فوائد ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب وہ کون سے روزہ رکھنے کے طبی فوائد ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں یہ کمزوری ہو جاتی ہے، یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم سارا دن بھوک کیسے برداشت کریں، ہم کیسے پیاس برداشت کریں، تو ہمیں صحت ہماری کمزور ہو جائے گی، ہمیں یہ بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہماری طب کیا کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے یا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم روزے رکھو، تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزے رکھو۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کے فوائد و ثمرات کو اچھا قرار دیا کہ انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اور ابھی 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جاپان میں ایک سائنسدان نے ریسرچ کی کہ میں نے کینسر کا جو ہے وہ علاج دریافت کیا ہے، تو اس کو نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب اس نے مقالہ لکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ ثابت کریں کہ آپ کس طرح جو ہے کہتے ہیں کہ کیا علاج آپ نے دریافت کیا ہے، تو اس نے پھر وہ
اس نے جواز پیش کیا کہ ایک انسان کو ایک ماہ جو ہے وہ بھوکا رکھا جائے اور اس کو محدود کھانا دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ اس کے کینسر کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کی تحقیق جو ہے وہ اچھی ثابت ہوئی۔ تو صرف ان میں ایمان نہیں ہے، لیکن انہوں نے روزے کے فوائد و ثمرات کو انسانی جسم پر جو ہے اس کو بیان کیا، اور سب سے اچھا فائدہ جو ہے انسانی جسم پر روزے کا بسیار خوری پر ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، جن کو اوبیسٹی ہے، جو موٹاپے کا شکار ہیں، تو جو بندے روزے رکھتے ہیں ان کی اوبیسٹی جو ہے ان سے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اوبیسٹی ایسی چیز ہے کہ 5-6 جو مین بیماریاں ہیں اوبیسٹی سے جنم لیتی ہیں، اس میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں، نظام دوران خون کی بیماریاں جس میں بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نظام انہضام دیکھ لیں، نظام انہضام پہ جو ہے بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے جو ہے نظام انہضام پہ جو معدے کے مریض ہیں، اگر معدے میں کوئی انسان پہلے کھانا کھاتا ہے تو معدہ سکڑتا اور پھیلتا ہے، اور جب تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں تو معدہ جو ہے ایلیمنٹری کنال ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ہی جو جگر ہے وہ بائل جو ہے وہ خارج کرتا ہے، وہ بائل معدے کے اندر جو خارج کرتا ہے تو پھر ہماری خوراک ہضم ہوتی ہے۔ تو جب ہم سحری کرتے ہیں تو 2 گھنٹے میں جو معدہ ہے وہ ہمارا خوراک ہضم کر کے وہ اس کو بڑی آنت اور چھوٹی آنت، لارج انٹیسٹائن اور اسمال انٹیسٹائن کی طرف اپنی خوراک جو وہ تقسیم کر چکا ہوتا ہے، تو پھر 4-5-6 گھنٹے جو ہیں وہ اس کو ہمارے معدے کو وقفہ مل جاتا ہے، جس سے ہمارے جو سلائیوری گلینڈز اور گیسٹرک جوس جو قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا جو ہے وہ بینیفٹ ملتا ہے پیدا ہونے میں۔ اور جب ہم افطار کرتے ہیں تو اتنا زیادہ سپیس ملتا ہے کہ اچھے طریقے سے جب ہم افطار کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے وہ خوراک ہضم کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس میں بیئرنس پیدا ہوتی ہے، اس میں برداشت پیدا ہوتا ہے، اس میں اینڈورنس پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان قوت برداشت جس میں پیدا ہوتی ہے اس میں ڈپریشن بھی کم ہوگا۔ جب ڈپریشن کم ہوگا تو پھر بلڈ پریشر 2-3 اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ جو کم سوتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ان کو بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، جن کو غصہ آتا ہے ان کا بھی بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اسلامی نقطہ نظر سے جو روزہ ہے، روزہ ڈپریشن کو کم کرنے کا سبب ہے۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ جو ہے ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ اگر ڈپریشن کم ہوگا تو بلڈ پریشر بھی کم ہوگا۔ تو بلڈ پریشر کا اگر کم ہوگا تو ہم طبی نقطہ نظر سے جو ہے اچھا فیل کریں گے۔ ہمارا اگر بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ ہمارے طبی نقطہ نظر سے ہمارے جسم پر بہت زیادہ اس کے اچھے اثرات جو پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تلی چیزیں اور ہمیں غذائی چارٹ جو ہے اپنا بنانا چاہیے۔ ہمیں کتنی کیلوریز چاہیے، ہمیں کتنے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں چاہیے، ہمیں کتنی پروٹین روزانہ کی چاہیے، ہمارے نمکیات کتنے چاہیے، ہمیں لیپڈز کتنی چاہیے۔ تو یہ آپ نیٹ میں اگر سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے غذائی چارٹ مل جائے گا۔ روزے کے علاوہ بھی آپ کو غذائی چارٹ پر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر عمران صاحب رمضان مبارک کی مقدس کڑیوں کے اندر طبی مشورے عطا فرما رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لحاظ سے، دینی اور دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ظاہری جو بیماریوں ان سے بھی محفوظ فرمائے، باطنی بیماریاں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ توبہ، اور توبہ رب کی بارگاہ میں کتنی پسندیدہ ہے، رب کو کتنا وہ بندہ پسند آتا ہے جو رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، اور خالق کائنات ان پر کتنے اپنے کرم کی بارش عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا، سر موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے اندر کا واقعہ ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ اکٹھے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ آپ کے اس گروہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی جب تک وہ اس گروہ سے، اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ وہ گناہ گار ہمارے مجمع سے نکل جائے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، اور اس بندے نے سوچا کہ اتنا عرصہ بیت گیا ہے، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، اگر باہر نکلوں گا تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، راز نہیں رہے گا، ساری زندگی جو باقی ہے وہ شرمندگی اور ندامت سے گزارنا پڑے گی۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگی، اے میرے مالک، ساری زندگی گزر گئی، تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، یا اللہ آج اگر تو میرے عیبوں پر پردے ڈال دے گا، آج تو مجھے شرمندگی سے بچا لے گا، تو یا اللہ آئندہ کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی بندہ وہاں سے کوئی نکلا نہیں ہے، بادل آیا، خوب برسا، موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی یا رب العالمین، آپ کا حکم تو یہ تھا کہ بندہ ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، لیکن بندہ بھی اس محفل سے نکلا نہیں ہے، پھر کیوں بارش ہو گئی؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، اس میرے بندے نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس بندے کا نام تو مجھے بتا دے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، جس کو میں نے 50 سال 60 سال 70 سال جس کے عیبوں پر میں نے پردے ڈالے رکھے، اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، میں اس کا راز فاش کر دوں۔ استاد ذی وقار، جب انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، بے شمار کتب حدیث کے اندر واقعات موجود ہیں کہ جتنا بندہ گناہ گار کیوں نہیں، خطا کار کیوں نہیں، سچے دل سے مالک کی بارگاہ میں معافی مانگے، میرا مالک اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت صاحب اس کے بارے میں اور کچھ ہمارے رہنمائی فرمائیں کہ کس انداز کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور کب انسان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیسے کیسے گناہ گاروں کی توبہ مختصر انداز کے ساتھ یہ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، ایک بہت اہم پیغام رسول پاک علیہ السلام کا، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ تم جو نیکی کرو گے، تمہاری نیکی کا اثر تمہاری 7 نسلوں تک جائے گا، اور جو برائی تم کرو گے، تمہاری برائی کا اثر بھی تمہاری 7 نسلوں تک جائے گا۔ تو اس لیے حضور کے اس پیغام سے ہمیں اپنی راہیں متعین کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دے کے جانا ہے؟ نیکی کا نور دے کے جانا ہے، یا برائی کے بد اثرات اپنی نسلوں پہ چھوڑ کے جانے ہیں؟ اچھائی چھوڑ کے جائیں گے تو نسلوں میں نیکی پھلے پھولے گی، اگر برائی چھوڑیں گے تو نسلوں میں برائی جناب بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ توبہ جس وقت قوم نہ کرے تو اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، برے حکمران قوم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور معاشرے میں بد عمدی، قتل و غارت، بے حیائی عام ہو جاتی ہے جب گناہوں کی کثرت ہو جائے۔ تو اجتماعی توبہ بجا لانا ضروری ہے، اور اللہ کو گناہ گار کی توبہ بڑی پسند ہے۔ احادیث کے اندر ہے کہ جوان بندہ جب توبہ کرتا ہے، جوان آدمی جب توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کا اثر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ قریب کے قبرستان سے 40 دن کے لیے مردوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہنا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر۔ تو توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو جس میزان میں، جس ترازو میں لوگوں کے گناہوں کو تولے گا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، میزان عدل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے دکھایا اتنا بڑا پلڑا ہے نیکیوں کا کہ جو زمین و آسمان اس کے اندر آ جائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔
اور جب ہوش میں یعنی کہ جب انہیں اس حالت سے افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگے مالک اس کو کون بھرے گا، اس کو کون بھرے گا، اور گناہوں کا پلڑا بھی دے گا، روئے۔ تو مالک نے فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر کرے گا، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا میں اسے نیکیوں کے پلڑے کے بھر دوں گا۔ اور فرمایا اے داؤد جب گناہ گار آنسو اپنی آنکھوں سے بہاتا ہے میں اس کے آنسو کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا، میں اس کے آنسو کو اپنی ہتھیلی پہ لے لیتا ہوں اور آنسو کی پرورش کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا کل قیامت والے دن میرے غضب کو کوئی شے، میرے غضب اور جہنم کی آگ کو کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی سوائے دو قطروں کے، ایک شہید کے خون کا قطرہ ہے، دوسرا گناہ گار کی توبہ جس وہ توبہ کرتا ہے آنسو بہاتا ہے، فرمایا وہ آنسو میرے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، توبہ کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے، بے شمار اس کے اندر واقعات موجود ہیں، لیکن جتنی بھی لمبی گفتگو کی جائے، جتنے بھی واقعات ذکر کیے جائے، مقصود ایک ہی ہے کہ رمضان المبارک ان گھڑیوں کے اندر ہم مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ جتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، کتنے ہی خطا کار ہم کیوں نہیں ہیں، جتنے ہمارے گناہ زیادہ کیوں نہیں ہو چکے، اللہ کی رحمت سے ہمارے گناہ زیادہ نہیں ہیں۔ اس کی رحمت بڑی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب مالک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ، تو نے جتنے مرضی ہے گناہ کر لیے، زمین سے لے کر آسمان تک تو نے گناہ کر لیے سوائے شرک کے، تو میری بارگاہ میں آ، تو جب تو میری بارگاہ میں آئے گا میری رحمت تیرا استقبال کرے گی، رحمت استقبال کرے گی۔ انسان کے آنکھ سے آنسو کو جو قطرہ نکلا ہے، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے، وہ قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، میرا مالک اپنے بندے کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے معاف، اور اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چاہے تو اپنی جہنم کو ہم جیسے لوگوں سے بھر دے، لیکن میرا مالک ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ ہمیں یہ ساتیں اس نے عطا کی، گھڑیاں عطا کی رمضان المبارک کی، راتیں ایسی عطا کرتا ہے تاکہ میرے بندے توبہ کر کے اپنے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کی پر نور اور لطف اور کیف والی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل فرما دے، ہمارے درمیان اور گناہ کے درمیان اللہ پردے حائل فرما لے، اور جو ہم سے گناہ سرزاد ہو چکے ہیں اللہ ہم سب کو ان پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے حافظ عبدالعزیز صاحب، ہم ان کی نعت سنتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہی پیغام ہے سٹی 55 کا، یہی پیغام ہے ہمارا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، جو مالک کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے معافی مانگے، توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا بڑا پسند ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے خزانے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر
में सरकार के पाया जाता सांस सरकार के रज़वात में शामिल होता सांस सरकार के रज़वात में शामिल होता उनकी नुसरत में लम्हों मेरा पराया जाता उनकी नुसरत में लम्हों मेरा पराया जाता काश मैं गोरे पैगंबर में उठाया जाता रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे फिर मुझे राह मुहम्मद में बिछाया जाता फिर मुझे राह मुहम्मद में बिछाया जाता मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता काश मैं काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता काश मैं